اگر آپ نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو یکم رمضان کو آپ کے پیسوں سے کتنی زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی، فارمولا کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کٹوتی کا، اور کم سے کم رقم کتنی، یعنی نصاب 2025 دیکھیں، زکوٰۃ نصاب 2025، تو کم سے کم کتنی رقم کے اوپر بینک جو ہے وہ زکوٰۃ کاٹے گا، یہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ زکوٰۃ ڈیڈکشن کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی ٹینشن جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ یار ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیا ہماری بھی زکوٰۃ کٹے گی؟ تو بھائی یہاں پہ لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ سن لیں، زکوٰۃ صرف سیونگ اکاؤنٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کا بلڈ پریشر پہلے زیادہ ہوا ہے کہ ہماری زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ سے، تو بھائی کرنٹ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی ڈیڈکشن نہیں ہوتی، آپ یہ یہاں پہ حوصلہ رکھیں۔ باقی آ جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹس۔ سیونگ اکاؤنٹس میں اگر بات کریں ہم، تو سیونگ اکاؤنٹس میں ایسے اکاؤنٹس کے اوپر زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کی جاتی ہے جن پہ آپ نے سی زی 50 فارم جمع نہ کروایا ہو۔ سی زی 50 فارم جمع کروانے کے لیے آپ نے اگر جیسے قومی بچت ہے، ایک سے زیادہ بچت اسکیموں میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو ایک ہی سی زی 50 فارم کافی ہوتا ہے تمام بچت اسکیموں کے لیے، اور ایک ہی بار اگر آپ یہ فارم جمع کر دیتے ہیں تو کافی ہوتا ہے، چاہے آپ کی انویسٹمنٹ 4-5 سال یا 10 سال تک بھی چلتی رہیں، تو ایک ہی بار سی زی 50 فارم دیا ہوا کافی ہوتا ہے، ہر سال اس کو رینیو نہیں کروانا پڑتا۔ یہ چیزیں یہاں پہ کلیئر ہو گئیں۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، موسٹلی لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نصاب جو ہے پچھلی بار کا اگر دیکھیں تو 1,35,000 تھا، لیکن یہ 1,35,000 کس طرح سے کاؤنٹ کیا گیا تھا، یہ 612 گرام سلور یا 52.5 تولے اس کو چاندی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ گولڈ پہ اگر بات کریں تو 7.5 تولے، یا اس میں 87.48 گرام گولڈ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ رقم کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک نصاب رکھا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو اس میں سلور اس لیے رکھا گیا، اسلام کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیں، کیونکہ گولڈ والی اگر شرط رکھیں تو پھر بہت کم لوگ اتنی حیثیت رکھتے ہیں جن کے پاس اتنا زیادہ گولڈ ہو، خاص کر آج کل کے حالات میں۔ تو پھر جو سلور ہے اس میں اس کی رقم جو ہے کم بنتی ہے، تو اس میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، تو اسلام چاہتا ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہسٹری کو اگر دیکھیں، پچھلی بار جو سلور کا ریٹ تھا 10 گرام کا وہ 2,077 روپے تھا، اور اب جو ریٹ ہے اس وقت وہ ہے 2,923 روپے۔ تو ریٹ تو اب تقریباً اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارا، یعنی 33% تک کا اضافہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، 30-33%۔ تو اس حساب سے ہم کیلکولیشن یہاں پہ کریں گے، آپ کو میں بتاؤں گا۔ اگر ہم جو نیا ریٹ ہے اس حساب سے دیکھیں تو یہ 1,83,000 روپے بنتے ہیں، اور اگر ہم پرانا ریٹ دیکھیں پچھلے سال والا تو 1,27,000 بنتے ہیں۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی رقم گنجائش کے طور پہ بھی رکھی جاتی ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو بہرحال اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پچھلی بار جو پاکستانی حکومت کی طرف سے نصاب رکھا گیا تھا وہ تھا 1,35,000۔ اگر یہاں پہ ہم بات کریں جو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، تو یہ 1,35,179 روپے تھا پچھلی بار۔ تو اب جو رقم ہوگی وہ تقریباً 1,83,279، یہ ایگزیکٹ رقم نہیں ہے، اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں سلور مہنگا ہو جائے، ہو سکتا ہے سستا ہو جائے، تو اس لیے تھوڑی بہت اس میں آپ نے گنجائش رکھنی ہے۔ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کا جو پروفٹ ہے وہ 11.75 کیوں بتایا ہے، یہ افیشیل ویب سائٹ پہ 74 ہے۔ میں کہتا ہوں یار کیلکولیشن جب میں کرتا ہوں آپ کے پروفٹ چارٹ کے اوپر تو وہ ساری ایگزیکٹ، اگر کوئی مسٹیک بھی ہوتی ہے کہیں پہ، اگر قومی بچت بھی ایون کے کرتا ہے کہیں پہ، تو وہ بھی وہاں پہ پکڑی جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کو بعد میں ویریفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں کوشش کرتا ہوں ویریفائی کرنے کے بعد، پہلے اس پہ ساری ریسرچ کرنے کے بعد معلومات اکٹھی کر کے پھر آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو میں نے بات کی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ موسٹلی جو نصاب دیا جاتا ہے وہ چاندی کے اوپر دیا جاتا ہے، اور چاندی کی یہ رقم آج کل کے ریٹ کے حساب سے بن رہی ہے، لیکن بینکوں کی طرف سے ابھی افیشلی طور پہ کسی طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ انفارمیشن آج کی میں نے اس لیے شیئر کی ہے کہ کم سے کم اتنی رقم ہوگی تو بینک آپ کے پیسے جو ہے زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کرے گا۔ تو اس میں زکوٰۃ کی ڈیڈکشن بھی وہ تب کرتا ہے جب اگر آپ نے سی زی 50 فارم جمع نہ کیا ہو۔ باقی یہ ہے کہ
कोशिश करें अगर आपने CZ50 फॉर्म जमा किया हुआ है तो फिर भी आप ज़कात दें। ज़कात अगर देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कहते हैं कि दीन का एक सुतून है, तो वैसे भी ज़कात देनी चाहिए, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और ज़कात कोई हम ये नहीं है कि हमारे लिए कोई मुश्किल है, सिर्फ 2.5% है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखें 10 लाख रुपए अगर हमारे पास हैं, पूरे साल में हमारे पास पड़े रहे हैं, तो उसके ऊपर ये ज़कात बनती है। और इसको हम अगर तकसीम 40 पे करेंगे तो ये हमारे पास 25,000। तो इसमें यह है कि आप खुद ज़कात देंगे तो बेहतर होता है। अव्वल ख़ेश बाद दरवेश वाली भी बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले अपने गरीब जो अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनको देनी है। उसके बाद आपने अपने जो महल्लेदार हैं उनको देखना है, और फिर दीगर मसारिफ जो ज़कात के हैं उनको देखना है। तो कोशिश करें, एक तो दिली सुकून है, दूसरा आपकी माल और जान में ये 100% एक तो सिक्योर है। जो लोग ज़कात देते हैं उनका माल पूरा साल महफूज रहता है, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। और जो लोग ज़कात नहीं देते उनको एक तो ये फ़िक्र रहती है कि मेरे पैसे, और दूसरा ये है कि फिर वो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा हो जाता है मिसहैप जिसमें उनका खर्चा हो जाता है, या उनको गैर ज़रूरी तौर पे यानी नुकसान हो। मेरा अपना ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं खुद ज़कात देता हूँ रेगुलर, लेकिन जिस बार भी अगर कोई कोताही होती है, बंदे को पता होता है कि यार इस बार मैंने ज़कात इन टाइम पे नहीं की या कम दी है, तो बंदे को पता होता है। लेकिन जब हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है, तो कहीं न कहीं से नुकसान हो जाता है, और वो बंदे को क्लियर नज़र आ रहा होता है कि यार ये इस बार मुझसे मिस्टेक हुई है, तो इस वजह से ये हो सकता है। बाकी अल्लाह ताला के सारे फ़ैसले होते हैं। और मैं एज़ ए बिज़नेस मैंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं, मेरे पैसे ऐसी जगहों पे भी गए हैं जहाँ से लोग कहते कि नामुमकिन है वापसी, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज रखा। और महफूज क्यों होते हैं कि हम जो अल्लाह ताला के साथ एक समझे ये हमारी तिजारत होती है, जो ज़कात है या हम सदका देते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये अल्लाह ताला हमारे माल को भी महफूज रखते हैं और हमारी जानों को, हमारी सेहत को भी महफूज रखते हैं। तो कोशिश किया करें, ज़कात दिया करें। ये एक हमारे पास अच्छा काम होता है साल भर में, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास एक मौका होता है। तो ये आप लाज़मी किया करें, इससे दिली सुकून भी मिलता है, और इसमें आपको आखिरत के लिए भी डेफ़िनेटली फ़ायदा है, सवाब भी है यानी। तो इस वीडियो को हम इसी मैसेज के साथ ख़त्म करेंगे। बाकी आप सब लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। और मेरी वेबसाइट को भी आप विज़िट करते रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा मज़ीद अपडेट्स, जैसे ही ये ऑफ़िशियली तौर पे कोई अनाउंसमेंट होगी, लेटर आएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।